اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویٹر سیشن کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے آرٹیفیشیل انسیمینیشن، اس کے فائدے، نقصانات اور اس کا طریقہ کار۔ تو دوستو اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرٹیفیشیل انسیمینیشن کے فائدے۔ تو جدید دور میں آرٹیفیشیل انسیمینیشن کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور حد سے زیادہ فائدے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلے بات ڈسکس کرتے ہیں ہم فائدوں کی۔ تو آرٹیفیشیل انسیمینیشن کا جو کام ہے اس کو خوش اسلیبی سے انجام دینے سے پہلے ہم جو ہے اس کے جنسی اعضاء کا مکمل طور پر معائنہ کرتے ہیں۔ اس معائنے میں ہمیں ایک تو اس کی پراپر وقت جو ہیٹ کا وقت کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے جنسی اعضاء میں کسی قسم کا کوئی پرابلم، کسی قسم کا نقص وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس میں اگر جنسی اعضاء میں کسی قسم کا کوئی نقائص ہو تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور اس کا بر وقت جو ہے ہم علاج کر لیتے ہیں۔ تو دوستو جنسی اعضاء کے معائنے کے بعد ان جانوروں میں آرٹیفیشیل انسیمینیشن کی جاتی ہے جو بالکل انسیمینیشن کے لیے تیار ہوں۔ تو دوستو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے ایک فارمر جو ہے اس کا جو سانڈ پالنے کا خرچہ اخراجات ہیں، اس کو پالنے میں رکھنے میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ایک سانڈ سے جو ہے انسیمینیشن، اگر ایک سانڈ سے سیمن لیا جائے تو اس میں کروڑوں کی تعداد میں اسپرم موجود ہوتے ہیں اور اس سے 100 سے 500 جانوروں میں انسیمینیشن کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو آرٹیفیشیل انسیمینیشن میں جو ہے سیمن پروڈکشن یونٹ جو ہوتے ہیں انہوں نے جو بل رکھے ہوتے ہیں، اس ایک بل سے ایک سال میں تقریباً 100 سے 150 بار جو ہے وہ اس سے سیمن حاصل کرتے ہیں، اور اس 100 سے 150 بار جو سیمن حاصل کیا جاتا ہے اس سے 10,000 سے 50,000 تک جو ہے مادین کو حاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو نمبر 3 فائدہ یہ ہے کہ جو ہم سانڈ سے سیمن حاصل کرتے ہیں اس کا لیبارٹری میں جانچ پڑتال ہوتی ہے، اگر اس میں کسی قسم کا کوئی انفیکشن وغیرہ ہو تو وہ دور کیا جا سکتا ہے۔ ایک سانڈ سے حاصل کردہ سیمن کو دور دراز علاقوں تک لے جایا جا سکتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو ہے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر ایک بل سے آپ نے ایک دفعہ سیمن لے لیا تو اس کو آپ جو ہے سالوں سال جو ہے اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور وہ استعمال ہو سکتا ہے، سالوں سال بعد بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو جی دوستو اس سے اگلا فائدہ یہ ہے کہ جو بل ہوتا ہے اس کو ہم جو لنگڑا ہے، مطلب معذور ہے، اندھا ہے یا چل پھر نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، سست قائل ہے، اس سے بھی ہم سیمن لے کے اس کی پیداوار کو آگے بڑھا سکتے ہیں اگر اس کی پیداوار بہت اچھی ہے۔ اس میں وقت کا بہت زیادہ بچت ہے، پیسے کی بہت زیادہ بچت ہے، کیونکہ بل پہ آنے والے اخراجات ہیں وہ بچائے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی۔ تو جی دوستو سب سے پہلا نقصان اس کا ہم بات کرتے ہیں کہ جو آرٹیفیشیل انسیمینیشن کرنے والا فرد ہے جس نے آرٹیفیشیل انسیمینیشن کرنی ہے، اس کا اس کام میں ماہر ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ اس کام میں ماہر نہیں ہوگا، ہنرمند نہیں ہوگا، تو وہ ایک تو جو ہے اس کی ہیٹ کا پراپر جو ہے وہ نہیں چیک کر سکے گا کہ اس کی ہیٹ پراپر ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ وقت پر ہیٹ کے بالکل وقت پر انسیمینیٹ نہیں کرے گا، اس سے جانور جو ہے بار بار ریپیٹ ہو جائے گا اور وہ حمل اس کا جو ہے وہ نہیں ٹھہرے گا۔ اور اگر وہ اس کو تجربہ نہیں ہوگا، ہنرمند نہیں ہوگا، تو وہ انسیمینیشن کرتے وقت جو ہے وہ اس کی بچہ دانی جو ہے یعنی کہ مادہ کی اس میں جو ہے وہ انفیکشن کر سکتا ہے، جس سے وہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو دوستو جب بچہ دانی میں انفیکشن ہو جائے گا، وہ حاملہ نہیں ہوگی، تو اس سے جو ہے مالک کو بھی نقصان ہوگا، مالک کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ملک و قوم کو بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے بعد تیسرا نقصان یہ ہے کہ دوستو اگر وہ فرد ہنرمند نہیں ہوگا، اس وجہ سے جو ہے اس کے جو مشکلات آئیں گی، اس وجہ سے جانور جو ہے وہ عارضی طور پر یا مکمل طور پر بانج بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو اس کا نمبر 4 نقصانات یہ ہے کہ ہم ایک بل سے جو سیمن لیتے ہیں اس سے ہم کئی ہزار مادین کو جو ہے وہ حاملہ کرتے ہیں۔ اگر بالفرض بل میں کسی قسم کا کوئی جنسی نقائص ہوگا تو وہ تمام حاملہ جو جانور ہوں گے ان میں جو ہے وہ موروثی جو نقائص ہوتے ہیں، جس وجہ سے مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ ابارشن وغیرہ ہو جاتی ہے، جس میں بروسیلا ابارٹس ہوتی ہے اور 3-4 اور ڈیزیز ہیں، تو اس سے جو ہے بہت زیادہ مالی نقصان ہوگا۔ اس کے بعد جو نمبر 5 پہ ہے وہ نقصان یہ ہے کہ اگر انسیمینیشن کرتے وقت آپ جو ہے اوزار جو ہیں انسیمینیشن کرنے والے اوزار وہ گندے ہوں گے، صفائی کا مناسب انتظام نہیں ہوگا، تو اس سے جو ہے وہ بیماری پیدا کرنے کا سبب بنے گا وہ۔ دوستو نمبر 6 پہ یہ ہے کہ جو انسیمینیشن کرنے والا عملہ ہوگا، اگر وہ حمل چیک کرنے میں ماہر نہیں ہوگا تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ حاملہ جانور کو بھی انسیمینیٹ کر دیتا ہے، جس سے جو ہے حاملہ جانور ہوتا ہے وہ ابارشن کر دیتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔